موت کا خوف۔ حاضرین محترم، اس دنیا کے اندر انسان دی زندگی دی کئی ترجیحات نے۔ اپنی زندگی دے اندر بہت ساری چیزاں ترجیح دینا ہے، اور اکثر مقامات تے کوئی ایسی چیز جس نے انسان ترجیح دینا ہے، وقت آؤندا ہے اس ترجیح چھوڑ کے دوسری چیز نے ترجیح دینا شروع کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان دی کمزوری دے کئی اسباب نے۔ انسان کدی کدی مال بھی کمزور کر دینا ہے، کدی کدی انسان عہدہ کمزور کر دینا ہے، کدی کدی انسان اقتدار کمزور کر دینا ہے، کدی انسان اپنے وطن کی وجہ تو کمزور ہو جاتا ہے، کدی انسان اپنی اولاد کی وجہ تو کمزور ہو جاتا ہے، اور سب نو وڈی انسان کی کمزوری اپنی جان ہے۔ سب تو زیادہ کمزوری انسان کی اپنی جان ہے۔ زندگی کے اندر بہت ساری محنت کے بعد انسان بڑے اخراجات اٹھا کے کسی یورپ کنٹری کے اندر یا عرب کنٹری کے اندر چلا جاتا ہے اس دولت کی خاطر۔ بڑی محنت کر کے دولت کمائی، عرصہ طویل کسی غیر ملک کے اندر رہا، مال کمایا، اور وقت آ گیا کہ بندہ واپس پہنچ جائے اپنے وطن پہنچنے تو کچھ عرصہ بعد انسان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس صحت کی بحالی کے واسطے، اس صحت نہ حاصل کرنے کے واسطے انسان جہاں مال بڑی دور جا کے بڑی محنت کر کے کمایا ہوتا ہے، پھر ان ترجیح نہیں دینا، اپنی صحت میں ترجیح دینا ہے۔ انسان اپنا مال اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ انسان بہت کچھ اپنے وطن کی خاطر قربان کر دیتا ہے، اور آخر تے انسان اپنی جان کی اتنی پرواہ کرتا ہے کہ سب کچھ اپنی جان کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ جان عزیز ہے، یہ جان قدر والی ہے، یہ جان عزت والی ہے، اور شریعت مطہرہ نے بھی اس زندگی، اس جان کی قدر و قیمت بیان فرمائی ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت اندازہ لانا چاہو تسی اس کی قدر و قیمت دا، وہ اس طریقے نال بھی لگا سکتے ہو۔ بہت ساری چیزاں نے جہاں انسان کے واسطے کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر واضح حکم فرمایا اے چیزاں پین والی تواڈے واسطے حرام نے، اور قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے کتنی چیزاں کھان والی انسان واسطے حرام نے۔ اور انسان دی جان تو بھی عزیز ایمان ہے، اور شریعت مطہرہ نے یہ آخیا جس وقت تہاڈی جان خطرہ ہوئے، پین والی حلال چیز کوئی نہ ہوئے، پیاس نال تسی بلک رہے ہو، مر رہے ہو، تہاڈی جان جان والی ہے، شریعت آندی ہے تسی حرام اینا پی لو کہ حلال تک پہنچ سکو، تہاڈی جان بچ جائے۔ حرام تو اتنا کہ استعمال کرو، حلال تک پہنچو، وقتی تہاڈی جان بچ جائے۔ تسی ایسے مقام دے ہو تہاڈے کول کھان واسطے کوئی چیز نہیں حلال، اور بھوک نے اتنا پریشان کیتی ہے، اتنا ناڈال ہو چکے ہیں انسان بھوک کی وجہ سے، وہ جان نہ خطرہ ہے، لیکن کچھ حرام چیزاں دے قریب ایسی ہیں، اور شریعت دی جان بچان واسطے تسی حرام کھا لو، اتنا کھاؤ، پیٹ بھر کے شراب نہ ہو، پیٹ بھر کے رج کے نہ کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ تسی کسی حلال چیز اگر پہنچ جاؤ تہاڈی زندگی بچ جائے، کیونکہ زندگی دی ایک اہمیت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک قدر بیان فرمائی ہے۔ تو حاضرین محترم، اسلام بڑی اہم چیز ہے، اور شریعت مطہرہ نے یہ بھی حکم دیتا ہے اگر تہاڈی جان خطرہ ہوئے، تہاڈی گردن دے تلوار ہے، کسی بندے کو بندوق تانی ہے، پستول تانی ہے، کوئی ایسا اللہ دے کول موجود ہے
جس ذریعے تم دھمکا رہا ہے اور تمہیں غالب گمان ہے اگر میری بات نہ منی تو میری جان بھی جا سکتی ہے. وہ آندا ہے تسی کون ہو تے ہن اگر میں دسیا اظہار کیتا وا میں مسلمان ہاں تے میری جان خطرہ ہے, میری جان جا سکتی ہے. شریعت یہ آندی ہے وقتی تسی این الفاظ بول لو کہ تہاڈی جان بچ جائے. کی معلوم ہویا کہ رزق حلال اے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے, میرے کریم کی شریعت کا حکم ہے کہ رزق حلال استعمال کرنا ہے, مشروب حلال استعمال کرنا ہے. لیکن جان نہ خطرہ ہوئے تو حرام مشروب بھی استعمال کر لینا ہے, جان نہ خطرہ ہوئے تو حرام گوشت بھی استعمال کر لینا ہے, حرام خوراک بھی کھا لینی ہے صرف جان بچان واسطے. اور ایک چکر اگر تہاڈی جان نہ خطرہ ہے تسی اگر کلمے کا اظہار کر دیو تسی مسلمان ہو تو تہاڈی جان چلی جائے گی. تو شریعت آندی ہے وقت بھی تسی کوئی ایسے الفاظ استعمال کر لو پر جہدے وچ اگلے نے اظہار یہ ہوئے کہ بھائی مسلمان نہیں, تہاڈی جان بچے. تو امام الانبیاء دے غلاموں یہ جان ایڈی قیمتی ہے لیکن اس جان تسا صرف کتے کرنا ہے, اس جان وقف کتے کرنا ہے, اس جان قربان کتے کرنا ہے. تو رب دے قرآن کو پوچھئے جواب آندی ہے جب محبوب کی عزت کی گل آ جائے جان پھر بھی قربان کر دینی ہے, یا جب نبی دے دین شریعت کی بات آ جائے جان پھر بھی قربان کر دینی ہے. حق کی بات آ جائے تو جان پھر بھی قربان کرنی ہے. اور یہ بات حق سے ڈٹ جانا اور جان قربان کر دینا. کربلا کی دھرتی کے اندر امام حسین پاک نے سن دسیا کائنات والے ہو ایک پاسے جان ہے تے ایک پاسے حق ہے, ایک پاسے جان ہے تے ایک پاسے حق ہے. فرمایا جدوں یہ دو چیزاں اکٹھیاں ہون تو اج ایک دینی پے جے حق یا جان ہے, پھر حق تے ڈٹ جانا ہے, جان دا نذرانہ پیش کر چھڑنا ہے. حق تے ڈٹ جانا ہے تو جان دا نذرانہ پیش کر دینا ہے. تو امام الانبیاء دے غلاموں اس دنیا دے اندر اکثر اسی اس جان دے نال بے انتہا پیار کرنے ہیں زندگی دے نال اور موت دا خوف ساڈے دلوں دے اندر گھر کر چکیا ہے. اس دی وجہ دولت دی محبت, دولت دا جمع ہو جانا, اولاد دی عارضی محبت, اس دنیا دے نال دل لگا لینا, یہ ساری اشیاء ایسیاں نے جس وقت انسان انہاں نال بے تحاشا محبت کرتا ہے پھر انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی صحابہ دی اور جو تربیت فرمائی اپنی آل دی, اس تربیت کے اندر یہ سی کہ میرے غلاموں تساں اس مال نال پیار نہیں کرنا, اس دنیا کی محبت دل کے اندر نہیں لیاونی. اپنی آل نے بھی یہی دسیا کہ میرے گھر آئے ہو اس دنیا کے مال نال محبت نہیں کرنی. جدوں انسان کے بیڈ روم کے اندر ہر سہولت موجود ہوئے پھر انسان موت کو خوف آتا ہے کہ میں مر گیا تو جڑیاں اتنیاں عیاشیاں جڑیاں اتنا مال میں جمع کر چکے ہیں کدھر جائے گا. بینک بیلنس بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے انسان دیکھو تو انسان موت کرا ہو خوف لگتی ہے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت مومن دے واسطے تحفہ ہے, موت مومن دے واسطے تحفہ ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیاں نے اقرار کیتا, یہودیاں نے اقرار کیتی, انہوں نے آخیا وہ جنت ساڈی ہے, جنت جان واسطے ساڈے آڑے کوئی شے بھی آ سکتی نہیں. پکی گرنٹڈ بات ہے کہ جنتی اسی ہاں, سان کسی امر کی جنت کے جان کے واسطے رکاوٹ نہیں. جدوں انہوں نے یہ باطل دعویٰ کیتا, یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن واضح کر رہا, یہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 111 کے اندر یہ باطل دعویٰ موجود ہے. انہوں نے دعویٰ کیتا اسی جنتی ہاں ساڈے اگے کوئی شے آڑے آ سکتی نہیں, پکی گرنٹڈ جنت ساڈی ہے. تو کائنات رب نے قرآن نازل فرمایا
اپنے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حبیب یہ دعویٰ کرتے ہیں میں جنت ساڈی ہے انہاں گل کرو یا دعویٰ کرتے ہیں انہاں جو سوال کرو سوال کی یہ بھی قرآن نے واضح کیتا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اللہ نے رام فرمایا قل سونیا تسی پرواہ ہو اس کے نہ کو اس کے گھر کر بڑیا میں کسی جنتیاں جنت وقتی ساڈا مقدر ہے فرمایا فتمن ہو قل مولا فرمایا تسی اور کی تمنا کرو جاؤ دنیا دے اندر مسافر دنیا دے اندر یا جانے دنیا دے اندر یا مصیبتاں میں عارضی نے دنیا میں عارضی ہے مصیبتاں میں عارضی ہے وعدہ کاوائے دیکھتے جنتیاں اللہ کا قرآن اعلان کر دیا ہے سونیا تسی نہ کو دے دعویٰ کی بیٹی ہو اسی کتے جنتیاں پھر تسی کی کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر ابتدا کرو تمنا کرو آرزو کرو فتمنو وہی مولا تسی پاؤ کی تمنا کرو کیا ہو اصل آؤ دی زندگی نہیں جینا چاہتے اسی مشکلہ نہیں برداشت کرنا چاہتے کیونکہ سادہ مقدر جنت ہے اصل جنتیاں اب قرآن قرآن بھائے تسی سوڑیا نہ گمراہ بھی تمنا کرو یہ تسی سمجھے اپنے دعوے دے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر ہر مفسرین نے لکھا ہے حضرت عبداللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اس آیت کے نازل ہو دوبارہ دنیا کائنات جس قوم ذریعے روحی موجود ہے اگر تمنا کر لیں گے کیوں نہ دعویٰ ہے کہ سی جنتیاں جنت ساڈی ہے ایک پکے دعوے دے ٹائم نے اگر اس آیت کے بعد وہ دعا کر لیں گے اللہ سے موت عطا فرمائے میرے کریم نے فرمایا پوری دنیا کو یہودی ختم ہو جانے سے پوری دنیا تو یہودی مک جانے سن کہ مجھے تمنا کرتے تھے جھوٹی سی ایک دعویٰ جو ہمارا جھوٹا ہے تمنا کر نہیں سکتے کیوں وہ جان دے سن کے رب دے قرآن نے اعلان کیتا کیوں یہ تمنا کر سکتے اے حبیب اس واسطے تمنا نہیں کرتے تو جان دے ایسا تیرے تکون کی کرے اب واسطے ساکی بھیجے آئے اور امام غرم میں آئے گیا امام کی تمنا کرنے والا ایک مومن ہے مومن ہے موت کی تمنا کرتا ہے جنہیں میرے محبوب علیہ السلام نے جس کی تربیت فرمائی ہوئے اس میں میرے محبوب کی غلامی کی ہوئے میرے شریعت ہوئے اپنے آپ دیکھا اپنے قولوے میرا خدا دا بندہ بن جائے اپنے خواہشات اپنی آرزو اپنی تمنا چھوڑ دے حضور کا جنو غلام بن جائے پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ جنو آئے اور جان کی ہے اس رستے جائے سب کام چھوڑ جائے حضور کی بارگاہ جنو حاضر رسی کی سویا میں گھر بیٹھ گئے بڑی شکر اللہ کی لیے بڑا سوچی آئی بڑی غور و فکر کی لیے آقا بڑی غور و فکر کرن کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ماں آقا میں تمہاری صاحب دینا اپنی جان کو علاوہ دنیا میں کائنات کے اندر جی رہے ہیں اس کے اندر میری اولاد ہے میرا مال ہے میرا وطن ہے میری عزت ہے جان کو علاوہ ہر چیز محبت کے دوارے نہ محبت کرنا لوگ نے جو میری زبان دے دل کے اندر جو دل کے اندر زبان دے وہ کوئی کبھی سے نہیں چل سکتے کیونکہ میرے محبوب کے اندر ہم چمن والے سن عرض کی بھی سنیا گھر بیٹھ کے بڑی غور و فکر کے بعد اس نتیجے سے عمر پہنچ گئے ہر چیز محبت کے دوارے نہ محبت کرتا ہے ماں سوائی اپنی جان دے کریم نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا عمر ایمان
مکمل نہیں ہویا، وجہ کی فرمایا اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز نو بد کے میرے نال محبت نہ کر لے۔ اور امام الانبیاء کرام جدوں یہ آرزو جو حضور کا فرمان جاری ہو گیا اتنے ہی بیٹھ گیا سیدھی سونیا اللہ دی عزت دی قسم ہے من آج کے بعد اپنی جان کو بھی زیادہ تھوڑے نال محبت کرے، ہر چیز نو بد کے دیتے ہی نہیں محبت کرتا ہے ماں سوائے اپنی جان دے، لیکن تسی فرما رہے ہو ایمان ناقص سے کامل نہیں سونیا، ایمان و کامل کرن دی خاطر اپنی جان تو بد کے دوڑے نہ محبت کرے گا اور کوئی کہتے کا کبھی فائدہ دکھائے بھائی لگ مربع میں علماء لگے ہر نماز کے اندر التجا کرتا ہے، ہر نماز کے اندر دعا کرتا ہے، جو نماز کے بعد دعا کی ہے دعا ہے پروردگارا شہادت دی موت عطا فرمائے نال یار دل شہر دے اندر موت عطا۔ پہلی چیز اللہ شہادت دی موت منگن کا حکم شریعت کے اندر نہیں، ساڈے معاشرے کے اندر گھر کے اندر چھوٹا جا جھگڑا ہوئے بندہ آندا ادنوں میں مر جا تو بہتر، ادنوں میں موت آ جائے تو چنگا، دنیا دی کوئی بھی مصیبت آوے، کوئی بھی پریشانی آوے، اس پریشانی کے سامنے موت دی طلب کرنا، بد دعا کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ بندہ موت دی آرزو نہیں کر سکتا، لیکن آرزو ایسی ہوئے جیڑی تربیت امام الانبیاء نے فرمائی، جیڑی تربیت حضور نے فرمائی ہے کہ آرزو موت دی ہو رہی ہے کس طرح، یا اللہ من شہادت دی موت عطا فرما، یا اللہ من شہادت دی موت عطا فرما، اور جگہ گئی ہے یا اللہ شہر اللہ شہادت دی موت بھی جانا یا اللہ شہر نہیں چھوڑنا چاہتا، انہوں نے جناب صدق، انہوں نے پختہ ایمان، انہوں نے نیت صاحب اخلاص، اللہ رب العزت نے ایسی دعا قبول فرمائی ہے، رب نے شہادت دی موت بھی دی ہے، امام شہر عطا فرمائی، موت بھی ملی ہے تو یار دے شہر کے اندر موت ملی ہے تو امام الانبیاء کے غلام۔ موت دی طلب کون کردا ہے؟ مومن ہوئے، موت دی طلب وہ کردا جدا تعلق دلی حضور دے ہوئے۔ اس دنیا دے اندر بیڑا گرک ہویا، ساڈے معاشرے دے اندر ماما نے اپنے بچیاں نوں ڈرایا پتر کا کرو جائے سو جا، رولا نہ پا، بلا ہے، کتا ہے، بابا ہے، بہو آئے، کوئی نہیں آ رہا انہیں کر دیا سو جا، میں کیا نہیں ایک غلط تربیت ہے، انہوں نے بات سنانی مولا علی شیر خدا دی خیبر کا قصہ سنا، اگر انہوں نے بات سنانی ہے جنگ بدر کا فلسفہ سمجھا، اگر انہوں بات سنانی ہے جناب خندق دا معاملہ پیش کر تاریخ بیان کر دس حضور دے غلاماں دا انداز کیسا ہے، ایک مومن دی صفت کی ہے، میں پوچھنا چاہنا حضرت سیدنا فاروق اعظم میرے محبوب علیہ السلام کو سلام مبارک نہیں چھوٹی حضور دے نمیاں دے سوال بھی نہیں ہوئے، میرے محبوب کی بول دے دے نہیں، ایمان لے آندا ایمان لے آندا حضور کی غلامی کی تھی، محبت کی تھی، انداز ایسا ہے یار کی تربیت کا اثر ایسا ہے کہ دعاواں درد ریانا شہادت کی موت عطا فرما، یہ عمر دی طلب ہوتی جس کی امام جو ہے پہلا جناب رضائیت فرمایا ہے مصطفیٰ ہوئے، پہلی رضائیت دا لقمہ نواب مصطفیٰ ہوئے، اور اذان کام کے اندر دین والے امام الانبیاء بھی حضور عطا فرمان، نہ حضور کر تربیت 6 سال عرصہ اپنی گود کے اندر بٹھا کے حضور کرن، کبھی کمیاں دے سوال کرن، کبھی زبان جوشن کبھی زبان کے سوال، دلدلا بمنی خاطر سید طبیب ہو گئے، ذرا سوچ کہ عمر کو دردن اللہ
شہادت بھی موت ادا کرے روزی ماں پاوے مجبور دن شہادت کتنا کتنا جذبہ ہوئے گا اور امام الانبیاء کربلا تک سارا فلسفہ سارے جذبات اس بات کی تدبیر میں میرے نبی کی تربیت آئے اپنی جان نہ پیار نہیں کرتے اپنا پیار کرتے میں نبی کی جان نہ پیار کرتے ہیں جان کی پرواہ نہیں کرتے اور امام الانبیاء میرے محبوب اسلام کے گرام میں نام جعفر بن عبداللہ ہے والد عمر کے نام میں شہید ہو گئے میرے محبوب اسلام کے صحابہ نے فرمایا حضور کی گالا جنت شریف فرمان ہے اور پرشامی کا اظہار کر رہے ہیں حضرت سونیا میرے مالک میں کچھ رہے ہیں گھر پر ہم شیعہ کی موجود ہے سونیا معاملات ہے والد اللہ بھی چھوڑ گئے ہیں ایک پرشامی کا اظہار کر رہے ہیں ایک میرے محبوب السلام نے انداز بدلیا میرے محبوب السلام نے جو انداز بدلیا ایک عورت پیش کر رہے ہیں میرے قریب نے انداز عورت بیان فرمایا جا کر سن جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں شہداء دینا کئی پردیاں کے اندر رہ کے گفتگو فرمائیے کئی پردیاں کے اندر رہ کے اللہ کی دنیا نے شہیدہ بنا اور فرمایا میرے باپ عبداللہ بھی بات آئیے اللہ بھی رات رہے سارے حجاب پردے ہٹا دے تیرے والد نہ گفتگو فرمایا جب تیرے باپ دیواری آئی ہے سارے شہداء نہ اللہ نے کلام کیتا ہے لیکن پردیاں میں ویچ رہا کیتا ہے کئی پردیاں نے ویچ رہا کیتا ہے جب تیرے باپ دیواری آئی ہے رب نے سارے پردے ہٹا کے تیرے باپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ کی اندر نے آقا پریشان آ واردن کا مشیرہ نے قرضہ معاملات نے والے شہید ہو گئے میرے کریم نے فرمایا جب تیرے والد کا انداز وکھرا ہے رب نے سارے پردے ہٹا کے گفتگو کی سارے پردے وہ سیادی سن انہوں نے خیالات انہوں نے سوچاں پاک سن اور اے جان دے سن جڑے محبوب مدینے دی دھرتی کے اندر بیٹھ کے اے جان دینا کہ میرے باپ نہ رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے یہ جان دے سن جے یہ جان دینے بغیر حجاب دے میرے والد نال اللہ نے گفتگو کی ہے کلام کیتا ہے تے پھر حضور یہ بھی جان دینے کہ اللہ نے میرے والد نال کلام کی فرمایا ہے پھر یہ بھی جان دینے کہ میرے والد نال رب نے کلام کی فرمایا ہے ہاتھ جوڑ سیدھی سونے حکم فرماؤ یہ کلام اللہ دی ذات نے فرمائی ہے میرے والد نہ دے وچ چند ایک گلاں ارشاد فرما دیو او امام الانبیاء کلام میرے محبوب السلام نے فرمایا میرے رب نے تیرے والد نو بغیر حجاب دے گفتگو فرمائی ہے سوال کیتا فرمایا عبداللہ من کی گنا چاہنا ہے طلب کر کی دور کرنا چاہنا ہے ہن رب اقبال کو میرے خودی
دوبارہ میں اپنی ذات کو اتنا بلند کر اللہ تیرے کو آپ مجھے بس میرے بندے تیری نزدیکی ہے تیری چاہت کی دنیا کی ہے حضرت عبداللہ نے پوچھا ہمارا پروردگار ہے سارے حجاب بندے پوچھے کر کے وہ کائنات ذرا مخاطب ہوں گے اس کا عبداللہ دستے نہیں کی مرضی ہے اور اسی کی پروردگار میری نظر شہید ہو لگیا دنیا کے اندر زندگی میں چاہنا ہوا مینوں دوبارہ میں جانا وا دوبارہ گاؤں جائے یا اللہ لذت شہید ہو لگیا ملی ہے میں جانا وا دوبارہ مل جائے امام رضی اللہ عنہ اسلام بدلنا ہے یہ مارے زمانے میں امام رضی اللہ عنہ اس صحابہ نے اپنی جان کا بدلہ پیش کرتا اور امام رضی اللہ عنہ میرے اسلام اسلام کی تربیت حاصل کرتا ہے مدینے کی تربیت ایک گھر ہے جس گھر کے اندر ایک باپ سے بیٹا ہے محبت بڑا مناظرہ ہو گیا ہے گرام کے اندر جناب لوگ پلان کرتے ہیں پلان کیسا ہے ساتھ کردو جاؤں گے ایسا جناب مری جاؤں گے پیسوں کی تکرار ہونا گرام کے اندر یہ تربیت ساری ماں سے بھی ساری تربیت ہے ہمارے مدینے کی تربیت مدینے کے تاجدار کی تربیت ہے مدینے کے اندر ایک سارے ہر جنگل باغ بیٹا بیٹھے نے بیٹے کا نام جناب صاحب ہے باپ جناب گفتگو کر رہے نے گفتگو کا انداز یہ اب جناب غزوہ بدر ہونے والا ہے اس جنگ میں جان واسطے دونوں آپس کے اندر بیٹھ کے کرتے نے بیٹا ہے ابا جان جانا باپ جانا ہے ابا جان میں تینا جانا جانا باپ جانا نہیں بھولا میں جانا ہے باپ جانا میں جانا ہے پوپلا میں جانا ہے کسے جانا ہے کسے پارک جانا ہے اس سے جنہوں جان لمحنا پھیل جانا ہے یہ باپ کے بیٹے کے درمیان تکرار بیٹا کیا میں ابا جان اگر باہر جنم بھی نہ ہوں گی باہر شہادت بھی نہ ہوں گی میں کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا ابا جان ایسی اس کے لیے کرنا اب اللہ اس کو مل رہا ہے اگے شہادت کا منصب ہے اگے جنت ہے اللہ میں جاؤں گا گفتگو درمیان کر دیا بابی اس مقام کے لوگ جی کیا پورا کر رہی ہے قرآن دانی کریے جی کا نام نکلیا ہو جاوے گا باپ کے بیٹے کے درمیان پورا آیا پہلا نام بیٹے کا نکلیا غزوہ بدر کے اندر بیٹا شہید ہوا ہے اگلے غزوہ کے اندر باپ شہید ہوا اس غزوے کے اندر بیٹے کی شہادت ہے اگلے غزوے کے اندر باپ کی شہادت ہے ایک جذبہ کیوں آیا ہے ایک جذبہ امام الانبیاء میں عطا فرمایا ہے اور امام الانبیاء ابراہیم کو قادسیہ کا علاقہ ہے قادسیہ سیدنا سیدنا محمد برابر ہے آپ وقت خلیفہ نے قادسیہ کے علاقے کے اندر جنگ واسطے لوگ گئے ہیں حضرت نبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چار بیٹے کنے چار بیٹے گھر کے اندر رب دیتے ہی چار نے کنے چار ہی پتر نے چارے لے گئے
قادسیہ دے علاقے دے اندر جنگ دے وچ پہنچ گئی ہیں، باہر بیٹھ کے اپنے بچیاں نوں تربیت دیاں کردیاں نے، میرے پترو اللہ نے تساں منت عطا کیتے ہو، رب نے تسی منت عطا کیتے ہو، میری ایک تانوں وصیت ہے، اے نصیحت ہے کہ غزوہ لڑو، جنگ لڑو، جنگ دے دوران تہاڈی مجھ سے کوئی تیر نہیں لگنا چاہیے گا، جڑا وار ہوئے سینے میں ہوئے، جڑا وار ہوئے تواڈے سینے تے ہوئے، بڑی وڈی بات ہے، چار پتر ہوئے، چارے دے چارے اللہ دی رضا واسطے ماں لے کے چلی جاوے، امام الانبیاء نے غلاموں ایسا وقت ہے، غزوہ ہویا، جہاد ہویا، جہاد بعد چارے پتر شہید ہو گئے، ماں ویلے نہیں پکڑ دے، آہوداری نہیں کر رہی، وال نہیں نوچ رہی، سینہ نہیں پٹ رہی، کوئی ایسا عمل ماں نہیں کر رہی، اللہ کا شکر بھی ادا کر دیئے، نائے دعا کرنے میرے مولا پوری بارگاہ کے اندر تیری راہ کے اندر وقف کر دیجئے، اللہ نبی شہادتوں کو قبول فرمایا، اللہ نبی شہادتوں کو قبول فرمایا، اللہ نبی شہادتوں کو فرمائے، اے پروردگارا میرے دنیا میں شہادت کو کرم کو بار اللہ جنت کے اندر جتنے امام مقام عطا کرے گا اللہ وہ میری نوری عطا فرما پتر رب دی راہ دے اندر وقف کرن تو بعد دعا ہو رہی ہے اللہ میرے بچیاں نوں جڑا جنت دے اندر مقام ملے گا او یا اللہ میں میری اپنی نوں مقام عطا کر دینی اور امام الانبیاء دے نام چند واقعات میں رسید صحابہ دے جذبے صحابہ دی محبت صحابہ دا لگاؤ اللہ دی راہ دے اندر جان دین والا ادھر کربلا دی دھرتی دے اندر ویکھنا اے صحابہ نے دی او عورت جڑی نبی کی تربیت دیا بتائے وہ سب بیان کی ہوے گا جے وجود دے اندر ہوے اے اس عورت دا حال ہے چار پتر بھی اللہ دی راہ پیش کر دیے تو پیش کر کے پتران وصیت کر دیے پتروں کوئی بھی چوٹ پیچھے کمر تے نہ آوے جیڑی بھی سٹ لگے جیڑی چوٹ لگے نیزہ لگے تیر لگے سینے تے لگے سینے تے کھا کے رات دی راہ جان دینی تو پھر رو رو کے اللہ دی بارگاہ تو ماما بھی کر دی یا اللہ نے شہادت قبول فرما ایک جذبہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی تربیت دا اثر ہے سوچ یہ منن والے غلاماں دا عالم ہے بیٹے جڑے گھر دے اندر پیدا ہوئے انہاں دا کی مقام ہوگا انہاں دا کیسا جذبہ ہوئے گا کس جذبے دے نال امام علی مقام کربلا دی دھرتی دے اندر تشریف لے آئے ہوں گے کس جذبے دے نال علی اکبر دے عشق دا نذرانہ پیش کیتا ہوئے گا دوستو ایک جذبہ ہے اور جذبہ یہ لذت ایسی لذت ہے جیڑا مومن ہوئے محسوس ہوئے گا دیکھنا ہے اور کیسا انداز ہے کتب کے اندر حدیث پاک کے اندر خط موجود ہے یہ خط کی ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایران فتح ہوا نا حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید نے خط لکھیا خط کتب کے اندر آج بھی موجود ہے جہاں مفہوماً ترجمہ میں عرض کرنے لگا خط لکھیا آپ نے فرمایا اوے تسی نشہ کر دے شراباں دا اسلام تو پہلا مسلمان بھی شراب پیندے سن پھر منع ہو گیا یہ جڑے گورے سن یہودی سن عیسائی سن سارے شراب بڑا پیندے سن اور یہ نشن بڑی ترجیح دیندے سن اور بڑا ایک عظیم سمجھتے سن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تسی کر دیے نشہ شراباں دا تانوں نشہ لگیا شراباں دا اور یہ نشہ جڑا 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد یا گھنٹے بعد اتر جاندا ہے فرمایا سن لو اسی نشیاں شہادت دے اسی نشیاں شہادت دے ساڈے دل دے اندر جذبہ ہے شہادت ہے اور یہ ایسا جذبہ ہے جڑا منٹاں دے اندر لاندا یہ جڑا لاندا یہ نہ ختم ہونے والا جذبہ ہے یاد رکھیا ہے یہ صحابہ نے جذبے سن اور یہ شہادت دا نشہ سی انہاں دے دلاں دے اندر تے جے غلاماں دا یہ حال ہے تے آخر عالم کی ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے خدا ہے ہر کوئی بیگان کا عالم کیا ہوگا اس دنیا دے اندر
اس دنیا کے اندر آج بھی مومن مسلمان موجود نے، آج بھی ماوا دیا کوکا بانچ نہیں آئی، ماوا نے پتر ایسے پیدا کیتے نے دنیا کے اندر جڑے محبوب دے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا فخر سمجھتے ہیں اور جذبے کے نال محبت نال پیش کر دیں، اور ساڈے دے پورے کلچر دے وچ جہاد دا نام ہی مٹایا جا رہا ہے اور کمزور تو کمزور کیتا جا رہا ہے، لوگوں نے زندگی دے نال پیار اتنا دلایا جا رہا ہے، موت دا خوف ہی اتنا سن ہو چکا ہے، اور موت دا خوف کدوں ہوتا ہے جب دنیا دا مال جمع ہو جائے، جب دنیا دے نال لگاؤ ہو جائے، جب دنیا نال محبت ہو جائے، پھر موت خوف محسوس ہوتی ہے۔ اور میرے کریم نے فرمایا موت مومن دے واسطے تحفہ ہے، مومن دے واسطے تحفہ ہے، اور یاد نال ملاقات دا سبب دے موت آوے پھر ملاقات خدا بندی اور ملاقات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے، اور یہ ادو ملتا ہے جب دل کے اندر ایمان پختہ ہوئے، جب اس قرآن کی محبت دل کے اندر ہوئے، محبوب کی محبت دل کے اندر ہوئے، پھر یہ مقام ملتا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں اس دنیا کے اندر رہ کے میں بھی اور تسی چلے جانا ہے، ساڈے عزیز و اقارب بزرگ سارے چلے گئے، سب نے اساں بھی چلے جانا ہے، کم از کم اپنی اولاد دل کے اندر محبوب نے جہاد والے منصب کی محبت پیدا کرے بندہ، جس نے حضور نے تربیت فرمائی ہے، بچیاں نے واقعات وضبات سارے صحابہ دے اور واقعہ کربلا بیان کر کے سنا کے اس انداز نہ سنایا جائے کہ کمزور نہ لگن، بے بس نہیں سن، اجڑے نہیں، حسین اجڑیا کمزور بھی، بے بس بھی، لاچار بھی نہیں۔ میں کیا بے وقوفا جی حسین اجڑیا تو کائنات کے اندر پھر بسیا ہی کوئی نہیں، جی حسین اجڑیا تو کائنات کے اندر پھر بسیا حسین جی بندہ خدا نے وسایا ہی کائنات کے اندر بسیا ہی کوئی نہیں۔ حسین دا ذکر 15ویں صدی کے اندر جی میں کہہ رہا دنیا دے ہر ممبر سے دیکھو حسین حسین بندے انج پڑھتے ہیں جی میں بندے بچے سبق یاد کرتے ہیں، حسین انج پڑھیا جا رہا ہے، اور ہر مسجد کی زینت حسین ہے، کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام دا نواسا ہی اور حضور دے نال وفا کر کے دنیا تو گیا ہے، اور دین ایسا لجپال ہے میرے آقا دا دین اس دنیا دے اندر اس صدی دے اندر یا قیامت تک آنے والے کسی وقت دے اندر جڑا انسان دین دے نال وفا کرے رب کعبہ دی قسم ہے اے دین بے لجا نہیں، جڑا اے دے نال وفا کرے دین اودے نال وفا کر دینا ہے، اے دین بے لجا بے وارثہ نہیں، دین نواز جا قربان ہوئے دین دی مدد کرتا ہے، دین لاوارث چھوڑتا نہیں۔ جو حسین نے علی اصغر یا پھول پیش کیتا نا دین کی خاطر، تو دین نے کیا کیا حسین تیرے نانے کی عزت کی قسم میں بھی تیرے نانے کا دین قیامت آ سکتی ہے، تیرا ذکر مٹ سکتا، تیرا ذکر مٹ سکتا، سارے محبت لب کھولو شیر بچے بچن یاد میں جانا بڑی شوری بات محبت کا اظہار کرو، قتل حسین میں مر گئے اسلام زندہ ہوگا ہر پل اسلام زندہ ہوگا امام الانبیاء السلام علیکم بڑی لفظ ان مقامت لکم قامات لکم ارواح بنام سبکم بدمنو والمولئ صالحین
اللہ فرماتا ہے سونیا اس کے مانے اپنے دعوے دے سکتے ہو اسی پیدا من ہو مولا موت کی تمنا کرو موت کی دعا کرو یہ خوشیاں نے اسی پکے جنتی فرمایا ان صادقین اگر تسی اپنے دعوے دے سکتے ہو اگر آپ نے خود فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ایک موت کی تمنا نہیں کریں گے تو جان دے میں اساں کے تکون اے موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے کیونکہ بے ایمان نے کافر نے موت کی تمنا ایک مومن ہی کر سکتا ہے ایک جذبہ ہے ایمان ایک بڑا جذبہ ہے اس سینے کے اندر آ جائے وہی طلب کرتا ہے حضرت سیدنا نوح کے آدم میں وہ سینے کے اندر مقصد نبی کے اندر بار بار موت اللہ کی بارگاہ میں استعمال کر کے دعا کر کے دعا کر اللہ میں وہ شہادت کی موت عطا کرنا عطا یاد شہر کے دربار اے دسیا کائنات والو موت دا خوف مومن نہیں ہوندا موت دا خوف مومن نہیں ہوندا دنیا دی چیزاں نے اگر انسان انہاں نال لگاؤ رکھے محبت کر جاوے پھر موت دا خوف دل دے اندر پیدا ہو جاندا ہے یا یہودی تے عیسائی آندے نے اسی جنتی ہاں پکے سن کوئی مسئلہ نہیں اللہ فرماندا ہے جھوٹے دعوے کردے نے انہاں دا کو موت دی تمنا کرن ایک یہودی تے عیسائی تمنا نہیں کر سکدا جدوں بھی آرزو موت دی کرے گا رب دی بارگاہ دے اندر مومن ہی کرے گا اور موت کو مراد منگنا یہ نہیں کہ اوکھا ہوئے بندہ مجبور ہوئے جا کہ یا اللہ موت دے چھاڑ کروں پیسے دے مسئلہ ہوئے غربت آ رہی یا اللہ موت دے چھاڑ کوئی تکلیف آ جائے بیماری آ رہی یا اللہ موت دے چھاڑ یہ منگنا حرام ہے موت منگنی ہے رب کو تو شہادت دی موت طلب کرو اے شہادت دی سنت ہے اور ایک شہادت دا جذبہ سی جڑا مدینے اٹھا کے کربلا دی دھرتی دے اندر حسین دے سمیت بچیاں دے سمیت رشتہ داراں لے گیا اور وہ جذبہ سی اس جذبے نے جناب امام علی مقام دا سر سجدے وچ پٹوایا اس جذبے نے اور میرے نو تے قرآن پڑھ کے سنایا امت مدرسے کائنات والے جس میں جذبہ دل چ ہوئے رب دی راہ وچ جڑا درود ٹر جاوے او مردہ نہیں اللہ نہ باللہ یا ملاقی لا تشعرون تو شعور نہیں بلکہ وہ زندہ ہے تو شعور نہیں ہو زندہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کریم پروردگار ہمیں یہ شہادت کا جذبہ عطا فرمائے محبوب علیہ السلام نے صحابہ والے بیعت نال محبت کر کے انہاں دی زندگی میں تبدیلی ہاتھ دین کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ